تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں 10 احکام ہیں، 10 خصوصی احکام ہیں۔ وہ 10 احکام یہ ہیں: نمبر 1، حج بیت اللہ، جو صرف اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، قربانی، صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے اور اسے صرف اس مہینے کے 3 دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ، قربانی، نماز، خوشی اور اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اسی مہینے میں ہے۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق، اس مہینے کے 5 دنوں میں نماز فرض کے بعد تکبیر واجب ہے۔ نمبر 5، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، یعنی اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کا خصوصی اجر ہے۔ نمبر 6، یوم عرفہ کا روزہ، اس مہینے کی 9 تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس کے روزے کا خاص اجر ہے۔ نمبر 7، 4 ایام میں روزہ کی حرمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں جن 5 دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے، ان میں سے 4 دن اس مہینے میں ہیں۔ نمبر 8، لیالی عشر کی روز فضیلت، یعنی اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی خاص فضیلت ہے۔ نمبر 9، بال اور ناخن نہ کٹوانا، یعنی جن افراد نے قربانی کرنا ہو، جن افراد کو قربانی کرنی ہو، ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ نمبر 10، معاصی یعنی گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام ہو، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں ظلم اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن